بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 95 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الممنوع من الصرف، وہ کلمات جو ممنوعہ ہیں، من الصرف ای من التنوین، ان کلمات پر تنوین نہیں آتا اور کسرہ بھی نہیں آتا۔ تو ان اسباق میں سب سے پہلا سبق علم کا ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی چیز کے نام کو، انسان کا نام ہو چاہے کسی جگہ کا نام ہو۔ تو ایسے اعلام اور علم بھی ہیں جو ممنوع من الصرف ہیں، اس پر تنوین نہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم سبق میں لے لیتے ہیں۔ البتہ اسی بحث کو جب ہم نے نحو میر وغیرہ میں پڑھا تھا تو اس کا عنوان تھا اسباب منع صرف، یعنی وہ اسباب جن کی وجہ سے کلمے پر تنوین نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح وہ کلمہ جو ہے وہ ممنوع من الصرف بن جاتا ہے۔ تو آئیے اس سبق کو ہم شروع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الممنوع من الصرف، صرف کہتے ہیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں منصرف اور غیر منصرف۔ منصرف وہ کلمہ جس پر فتحہ، ضمہ، کسرہ سب کچھ آ سکتا ہو، اور غیر منصرف اس کلمے کو کہتے ہیں جس پر فتحہ، ضمہ یہ تو آ سکتا ہو، کسرہ اور تنوین نہ آئے، اس کو غیر منصرف یعنی اس کو غیر منصرف کلمہ کہا جاتا ہے۔ تو منصرف اور غیر منصرف اس کو ہم نے ہدایت النحو یا نحو میر میں ضرور پڑھا ہوگا۔ آج کے سبق میں العلم الممنوع، وہ علم، وہ اسم جو ممنوع ہوتا ہے من الصرف، یعنی وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ غیر منصرف کون سا کلمہ ہے؟ جس پر تنوین اور کسرہ نہ آئے، اس کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ اور منصرف اس کا عکس ہے کہ منصرف کو جو چاہو آپ کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر زیدن، 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 اس پہ سب کچھ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے جو ممنوع من الصرف اعلام ہے اسے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ الامثلہ، قرأت سعاد، سعاد لڑکی کا نام ہے، قرأت اس نے پڑھا، سعاد سعاد نے۔ اثنیت علی سعاد، میں نے سعاد کی بہت زیادہ تعریف کی۔ اب آپ دیکھیے سعاد یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں علی سعاد، یہاں علی حرف جر ہے، سعاد پر دخول کے بعد ہونا چاہیے تھا قیاساً علی سعادی، لیکن سعاد چونکہ علم ہے اور ہم نے کہا تھا کہ بعض اعلام جو ہے وہ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہاں پر کسرہ نہیں آئے گا، بلکہ یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فتحہ موجود ہے۔ مزید انشاءاللہ اس کی تشریح اور وضاحت بحث میں آ جائے گی۔ آگے دیکھیں زرت لندن۔ اب لندن ایک ملک کا نام ہے، لیکن لندن جو ہے یہ عربی کلمہ نہیں ہے بلکہ یہ اعجمی کلمہ ہے، تو اسی لیے یہاں پر زرتو فعل فاعل ہے، لندنا مفعول بھی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ جو غیر منصرف کلمات ہیں، غیر منصرف، اس پر ضمہ بھی آ سکتا ہے اور فتحہ بھی آ سکتا ہے۔ کیا نہیں آ سکتا؟ ایک تنوین اور دوسرا کسرہ۔ تو چونکہ یہاں پر سعادن ہم نہیں کہہ سکتے، قرأت سعادن، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں قرأ زیدن۔ زیدن چونکہ کلمہ ہے اور عربی کلمہ ہے، تو اسی لیے وہاں پر تنوین بھی آ رہا ہے، اما سعاد یہاں پر نہیں آ رہا۔ دوسری چیز یہاں پر سعادہ ہے، سعادی نہیں ہے، قیاساً تو سعادی ہونا چاہیے تھا۔ اب یہاں پر دیکھیں زرت لندنا، تو یہاں پر آپ فتحہ تو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم تو یہاں پر صرف تنوین اور کسرے کو منع کرتے ہیں۔ دیکھو جیسے کہ کسرے کی مثال یہ ہے، جاء الطالب، طالب علم آئے، من لندنا، اب من حرف جر ہے، لندنا اسم ہے، اسم مجرور ہونا چاہیے ظاہری طور پر بھی، قیاس کا اعتبار، لیکن یہاں پر چونکہ قیاس نہیں چلے گا، لندنا کلمہ کیا ہے بحث میں آ جائے گا کہ یہ عربی کلمہ نہیں ہے، اس لیے یہ ممنوع من الصرف ہے۔ تیسرے قسم کی مثال کو دیکھیے، شاہدنا، ہم نے دیکھا، نیو یارک، نیو یارک ایک شہر ہے امریکہ میں،
تو شاہدنا ہم نیو یارک دیکھا، ٹھیک ہے، یہاں پر یہ ٹھیک ہے منصوب ہے، اور منصوب یعنی فتحہ آ سکتا ہے غیر منصرف پر بھی، لیکن یہاں دیکھیں ذهب السائح، سائح سیاحت کرنے والا گیا الی نیو یارک، یہاں پر ایک کاف پر کسرہ ہونا چاہیے لیکن یہاں پر نہیں ہے۔ رأیت عثمان، یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ عثمان مفعول بھی ہے، لیکن یہاں شکرت لی، لام حرف جر ہے، لعثمان، لعثمانی نہیں آیا۔ اسی طرح یہاں پر عثمانن تنوین بھی نہیں ہمیں نظر آئی۔ جا احمد، یہ تو ٹھیک ہے احمد صرف ضمہ ہے، ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے جا احمدن، اس کی وجہ کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے کہ یہ بھی ایک سبب ہے ممنوع من الصرف کا، کہ کلمہ ممنوع من الصرف ہوگا، اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ کلمہ کیا ہو افعلو، افعلو کے وزن پر نہ ہو، اگر افعلو کے وزن پر کلمہ ہوگا تو ممنوع من الصرف ہوگا۔ آگے دیکھیے اعطیت المکافأۃ، میں نے انعام دیا یا معاوضہ دیا، لأحمد، لام حرف جر، لأحمدی ہونا چاہیے لیکن احمدہ ہے، وجہ ایک سبب ہے یہاں پر، وہ سبب کیا ہے کہ یہ وزن فعل ہے، یعنی افعلو، جو بھی کلمہ افعلو کے وزن پر ہوگا وہ ممنوع من الصرف ہوگا، اس پر تنوین بھی نہیں آ سکتا اور جر بھی کسرہ بھی نہیں آ سکتا۔ اشتہر بعدلہ عمر، عمرو، ٹھیک ہے، اشتہر مشہور ہو گیا، بعدلہ اپنے انصاف کی وجہ سے، عمرو عمر، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ اقتدیت بعمر، با حرف جر، عمرا، عمری ہونا چاہیے، جیسے بزیدن، مررت بزیدن، لیکن چونکہ عمرا یہ بھی ایک وزن ہے، اس کا فا کلمہ مضموم ہے، ما قبل الحرف الاخیر فتحہ ہے، یعنی یہاں پر عین پر ضمہ ہے اور میم پر فتحہ ہے، اس طرح کا بھی جو بھی اسم ہوگا وہ ممنوع من الصرف ہوگا۔ آئیے بحث سے اس کو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ لیں گے۔ البحث، اذا تأملت، اگر آپ غور کریں، الاسماء، اسماء پر، التي فی آخر کل مثال، جو مثال کے آخر میں جو کلمہ ہے ہر مثال کے، وجدت، آپ پائیں گے، انہا اعلام، کہ وہ اسماء ہیں کسی چیز کے نام ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَعْرِفَ عَنْ هَذِهِ الْأَعْلَامِ، اگر آپ ان اعلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، شيئاً جديداً، کوئی نئی چیز، فانظر إلى كل مثالين معاً، دونوں مثالوں کو ایک ساتھ دیکھیے۔ کیا تھا وہ؟ جیسے جا احمد اور اسی طرح ذهبت إلى أحمد، تو دونوں مثالوں کو ایک ساتھ دیکھیے۔ تجد ان سعاد، یہاں پر سعاد پہلے کیا ہے؟ قرأت سعاد، علم، علم ہے، يدل على مؤنث، مؤنث یعنی مؤنث کلمہ ہے، کسی لڑکی پر دلالت کرتا ہے۔ وَأَنَّ لندن، علم غیر عربی، لندن علم ہے، اسم ہے جو عربی نہیں ہے، ای انہ لیس من وضع العرب، عرب نے اسے وضع نہیں کیا، ویسمى علما عجمیا۔ وَأَنَّ نیو یارک علم یتألف، ایسا ایک اسم ہے جو یتألف، یتکون، یترکب، بنتا ہے، من کلمتین امتزجت احداہما بالأخرى، کہ دو کلموں کو ملا کر نیو یارک بنے۔ اصل میں نیو کہتے ہیں کس کو؟ نئے کو، نیو یارک، اس کا بھی ایک معنی ہے، تو دونوں کو ملا کے بھی علم ہے، ممنوع من الصرف ہے۔ فاصبحتا کلمۃ واحدہ، بعد میں دو کلموں کو ایک نام بنا دیا ہے، ایک علم بنا دیا ہے۔ وان عثمان، اور عثمان جو ہے، علم فی آخرہ الف و نون زائدتان، اصل میں عثم، یہ کیا ہے؟ عثم، الف نون زائدتان ہے، تو جب بھی اس طرح کا آئے گا تو وہ ممنوع من الصرف ہوگا، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت آنے والی ہے۔ وان احمد علم، علم ہے، تشبہ صورتہ ویماثل وزنہ، وزن الافعال وصورتہ، اس کا جو وزن ہے افعال، یہ بہت سارے افعال کی طرح ہے، ان کے وزن کی طرح ہے، اس لیے یہ بھی ممنوع من الصرف ہوگا۔ وان احمد فی وزنہ، وزن کے اعتبار سے یشبہ الفعلین، دو فعلوں کی مشابہت کرتا ہے، اکرم و احسن، ٹھیک ہے، اس طرح کے افعال ہوتے ہیں، اس کی مشابہت کر رہا ہے، اس لیے یہ ممنوع من الصرف ٹھہرایا۔ جیسا کہ فعل پر تنوین نہیں ہے، فعل پر کبھی تنوین آپ نے دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی ہوگی۔ اسی طرح فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا، نہ وہ منون ہوتا ہے تنوین، جیسا کہ ضربا، ضربن ہم نے نہیں سنا، اسی طرح بضربی یا الا نہیں دیکھا، تو فعل جس طرح نہیں ہوتا اس طرح اس کی مشابہت کی وجہ سے احمد بھی ممنوع من الصرف ٹھہرایا۔ وان عمر علم ثلاثی، وہ علم ہے، ثلاثی ہے، مذکر ہے، اولہ مضموم وثانیہ مفتوح، تو اس طرح کے جو بھی افعال یا اسماء ہمارے سامنے جو اسماء آئیں گے وہ ممنوع من الصرف ہوں گے۔ هذه هي صفات الاعلام، یہ اعلام کی صفات ہیں۔
التي فی الامثلہ جو امثلہ میں موجود ہیں. وإذا بحثت عن اعراب هذه العلام اگر آپ ان کے اعراب کو دیکھیں یا سوچیں رأيتها في المثال الاولی پہلی مثال میں من كل اما مرفوعہ یا تو وہ جا قرأت سعاد سعاد مرفوعہ ہے و اما منصوبہ یا وہ منصوبہ ہے. اور منصوبہ کی مثال کیا تھی؟ مررت على سعادہ على سعادہ على سعادی نہیں. وفي المثال الثاني مجرورہ ولكنك اذا تأملت حرکات اواخرها اگر آپ اس کے آخری حرکت کو دیکھیں یعنی سعادو اور سعادہ على سعادہ رأيت انها رفعت بضمة ظاہرہ وہ فاعل ہے اور فاعل پر رفع ہوتا ہے ضمہ ہوتا ہے تو وہ تو موجود ہے سعادو. ونصبت بفتحة ظاہرہ لیکن نصب حالت میں فتحہ بقیت الاسماء الاخرى. ولكنها في حال الجر اگر آپ دیکھیں حالت جری میں لم تجر بالکسرہ على سعادی نہیں آیا بل جرت بالفتحة بلکہ حالت جری میں بھی فتحہ کے ساتھ ہے. اس کی وجہ کہ ممنوع من الصرف پر کسرہ نہیں آتا. وإذا رجعت النظر مرة أخرى اگر آپ دوبارہ نظریں لوٹائیں وجدت ان الاعلام آپ دیکھیں کہ اعلام جو ہیں جمیعها لم تنون تمام اعلام سعاد ہو یا نیو یارک ہو وغیرہ وغیرہ کسی پر بھی تنوین موجود نہیں. وأنها منعت من التنوین اور وہ تنوین سے ممنوعہ ہو گئے او منعت من الصرف دونوں تعبیر ہم کر سکتے ہیں انہا ممنوع من التنوین او هذه الکلمات ممنوع من الصرف. اور ہم نے کہا تھا صرف منصرف ہوتا ہے. منصرف وہ کلمہ جس پہ فتحہ ضمہ کسرہ تنوین اور سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے ہر اعراب کو وہ قبول کرتا ہے اس کے آخر میں تنوین فتحہ ضمہ کسرہ سب آتا ہے. لیکن غیر منصرف ہوتا ہے جو ضمہ اور فتحہ کو تو قبول کرے گا لیکن تنوین اور کسرے کو قبول نہیں کرتا جیسا کہ مثالوں میں گزرا. لأن الصرف والتنوین معنی واحد صرف اور تنوین کا ایک ہی معنی ہے. اچھا آپ قاعدے کے ذریعے سے درس کا خلاصہ سمجھیے گا. یمنع العلم علم ممنوع ہوگا من الصرف ای من التنوین تنوین سے. ویجر هذا العلم بالفتحة اور حالت جری میں اس پر جر نہیں آئے گا بلکہ نیابتاً عن الجر فتحہ آئے گا جیسے علی سعادہ. تو ہم کہتے ہیں سعاد اسم مجرور ٹھیک ہے وعلامت جرہ الفتحہ اس کی جر کی علامت کیا ہے فتحہ ہے لأنه ممنوع من الصرف اسی لیے وہ کسرہ نہیں آیا بلکہ فتحہ آ گیا عن الکسرۃ یہ آپ کو بتا دیے. اچھا اب علامات کیا کیا ہیں کہہ رہے ہیں اذا کان العلم مؤنث اذا کان العلم اسم جب مؤنث ہو گئے سعاد تو یہ ممنوع من الصرف ہوگا. اذا کان اعجمیا جب علم اعجمی جیسے ہم نے پڑھا تھا ابھی لندن تو وہ اعجمی ہے عربی نہیں ہے وہ بھی ممنوع من الصرف ہوگا. اذا کان مرکبا ترکیبا مزیا دو کلموں کو ملا کر ایک نام بنایا ہو وہ بھی ممنوع من الصرف ہوگا. اذا کان مزیدا فیہ الف و نون الف نون اگر زائدتان ہو اسے عثمان میں ہے تو یہ ممنوع من الصرف ہوگا. اذا کان علی وزن الفعل اگر کوئی کلمہ وزن افعلو کے وزن پر ہو تو یہ ممنوع من الصرف ہوگا. ممنوع من الصرف سے مراد کیا ہے اس پہ تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتا. اذا کان مذکرا ثلاثیا اور علم جب مذکر ثلاثی ہو لیکن مضموم الاول پہلا جو کلمہ ہے وہ مضموم ہو اور ما قبل الاخیر مفتوح ہو تو بھی ممنوع من الصرف ہوگا. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کو 2 بار 3 بار ضرور سنیے گا اور تمام جو شروع کی مثالیں ہیں اس کی تطبیق ضرور کیجیے گا. والسلام علیکم.